بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر چھٹی تو سیکرٹری صاحب دیتا ہے، رحمان نہیں۔ رحمان بولا، تمہیں میری مدد کرنا پڑے گی استاد۔ جبر خان نے گڑ گڑا کر کہا، میرے پورے قبیلے کی عزت کا سوال ہے۔ رحمان نے جبر خان کو گھور کر دیکھا، اچھا تو جاؤ، مگر لنچ کے وقت تک لوٹ آنا۔ غصے اور شرم سے غمزدہ جبر خان گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ میس کا پاس اس کے لیے ایک زیرہ بختر ثابت ہوا۔ تقریباً 4 بجے صبح وہ سردار ترے خان کے مکان پر پہنچا۔ دروازے کی کنڈی بجا بجا کر اس نے سارے ہی محلے کو جگا دیا۔ آنکھیں ملتا ہوا شہباز باہر آیا۔ کون ہے جو دروازے کو ڈھول کی طرح پیٹے جا رہا ہے؟ جبر خان طنز آمیز لہجے میں بولا، واہ بہادر شہباز خان، سردار ترے خان کے جگر بند، کیا کہنے تمہاری بہادری کے۔ شہباز صبح دم یہ طنزیہ بات سن کر چکرا گیا، پھر اسے غصہ آ گیا۔ کیا بکتا ہے؟ اس نے جبر خان کی گردن پکڑ لی۔ لو دیکھ لو سردار، جبر خان زور سے چلایا، انگریز صاحب کی 5 سالہ معصوم اور بیمار بیٹی کو اٹھا لایا ہے اور میرا گریبان بھی پکڑ رکھا ہے۔ میس میں سب انگریز اورکزئی قبیلے پر تھوک رہے ہیں، میں بھی اورکزئی ہوں۔ نہیں خان، معصوم بچوں کی طرف اورکزئی کبھی ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ سردار ترے خان بھی اس وقت تک باہر آ چکا تھا۔ وہ بھاری آواز میں بولا، اسے چھوڑ دو شہباز۔ شہباز نے باپ کا حکم سن کر جبر خان کی گردن چھوڑ دی۔ اب بتاؤ جبر خان، کیا جمیلہ ہے؟ ترے خان نے کہا۔ جبر خان نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ کیا یہ سچ ہے شہباز؟ ترے خان نے دریافت کیا۔ جی نہیں بابا، شہباز نے جواب دیا۔ قسم قرآن شریف کی بابا، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ سردار ترے خان نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ہوں تو کوئی تمہیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ کچھ قبیلے عورتوں اور بچوں کو اٹھا کر زر فدیہ لیتے بھی ہیں، مگر ہمارا قبیلہ بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کون ہو سکتا ہے جو تمہیں اس طرح بدنام کرنا چاہتا ہے؟ ترے خان شہباز خان کی طرف مڑا۔ شہباز کا دھیان محمد قبیلے کے نور خان کی طرف گیا۔ وہاں جبین والا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ میرے خیال میں یہ کام سردار خلار خان کے بیٹے نور خان کا ہے۔ شہباز نے اپنا خیال ظاہر کر دیا۔ ہوں، سردار ترے خان پھر کچھ سوچنے لگا، پھر جبر خان سے مخاطب ہوا۔ جبر خان، بچی کی رہائی کے لیے کتنا زر فدیہ مانگا گیا ہے؟ شاید 2000 روپے مانگے گئے ہیں۔ جبر خان نے بتایا، ایسا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ کل شام 4 بجے تک زر فدیہ ادا کرنا ہے۔ میں بھی 4 بجے وہاں پہنچوں گا بابا۔ شہباز اپنے باپ سے بولا۔ ٹھیک ہے، پہنچ جانا، ترے خان نے کہا، مگر 2000 روپے مجھ سے لے جانا اور محمدوں کے سردار یا خان زادے کو دے آنا۔ ان کے قبیلے میں زر فدیہ لینا جائز سمجھا جاتا ہے۔ شہباز نے حیرت سے یہ بات سنی اور بولا، مگر بابا زیادہ بات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے شہباز۔ ترے خان نے بیٹی کی بات کاٹ دی۔ محمدوں سے ہماری کوئی چشمک نہیں، ہاں تمہاری اور نور خان کی رنجش ہو سکتی ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ان کے 2000 انہیں مل جائیں اور فرنگیوں کو ان کی بیٹی مل جائے۔ جبر خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر سردار ترے خان کے ہاتھ چوم لی اور پھر اس نے شہباز کا دامن پکڑ کر کہا، مجھے معاف کر دینا چھوٹے سردار۔ وہ رونے لگا۔ میں نے اپنے قبیلے اورکزئی پر شک کیا، میں کتنا کمینہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ شہباز نے اسے گلے سے لگا لیا۔ نہیں چاچا، آپ نے تو مجھ پر وہ احسان کیا ہے جسے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ نے تو پورے قبیلے کی عزت رکھی ہے۔ اگر آپ اصل واقعہ نہ بتاتے تو ہم اندھیرے میں رہتے۔ آپ کو اپنے قبیلے پر فخر کرنے کا حق حاصل ہے۔ جبر خان آنسو پہنچتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے دن شہباز 10 ساتھیوں کو لے کر چل پڑا۔ گھوڑے پر 2000 چاندی کے روپوں کی تھیلی بھی بندھی ہوئی تھی۔ نور خان اور اس کے 5 ساتھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے کچے راستے سے نکلے۔ ڈیفنی نورا کی کمر سے بندھی ہوئی تھی، خوف اور کمزوری سے وہ مرجھا گئی تھی۔ شہباز نے اسے میدان سے نکلتے ہی دھر لیا۔ 10 رائفلوں کی نالیں نور خان اور اس کے ساتھیوں کی طرف اٹھی تھی۔ کہاں جا رہے ہو خان زادے شہباز خان؟ دانستہ شہباز خان نے نور خان کو اپنے نام سے مخاطب کیا۔ نور خان سکتے میں آ گیا۔ وہ اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، تم؟ جی ہاں خان زادے، میں، شہباز نے کہا۔
مجھے خبر ملی کہ تمہیں میرا نام بہت پسند ہے، خیر ہم کوئی اور نام رکھ لیں گے اپنا، اور ذرا یہ تو بتاؤ اس ننھے پھول کو کہاں لے جا رہے ہو خان بہادر؟ شہباز نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ نور خان مضحکہ اڑانے والے لہجے کی وجہ سے غصے میں آ گیا، مگر اس کی ہمت چوں چرا کرنے کی بھی نہیں رہی تھی۔ ان کی بندوقیں قبضے میں لے لو وحید، شہباز نے بآواز بلند اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا۔ وحید خان نے آگے بڑھ کر سب کی بندوقیں چھین لی۔ باقی رائفلوں کی نالیاں اب بھی نور خان اور اس کے ساتھیوں کو نشانے پر لے رہی۔ نور خان، اس بچے کو اس فرنگی کے حوالے کرنا ہے، میں پیچھے پیچھے چلوں گا، شہباز بولا۔ نورا سٹ پٹا گیا، پھر وہ سب موقع پر پہنچ گئے۔ ٹھیک 4 بجے کیپٹن جیمز دور سے آتا دکھائی دیا۔ وہ سفید ڈنڈا پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے ساتھی شاید آس پاس چھپے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ اکیلا ہی آ رہا تھا، گھوڑے کی دائیں طرف تیلی بندھی ہوئی تھی۔ شہباز نورا سے کوئی 20 قدم دور تھا۔ فرنگی صاحب، ہم کوئی دھوکہ نہیں کریں گے، آپ اس چٹان کی آڑ میں اپنی بیٹی لے لیجئے، شہباز زور سے چلایا۔ کیپٹن جیمز نے حکم کی تعمیل میں اپنا گھوڑا چٹان کی طرف موڑ دیا۔ آڑ میں نورا نے سہمتے ہوئے ڈیفنی کو کیپٹن جیمز کے سپرد کر دیا۔ ڈیفنی یکایک پاپا کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ کیپٹن جیمز نے روپوں کی تھیلی کھول کر آگے رکھ دی۔ ٹھہرو، شہباز نے زور سے کہا اور نورا کو سامنے لاتے ہوئے کہا، صاحب بہادر، تھیلی کو ادھر لائیے۔ کیپٹن جیمز نے تھیلی شہباز کو تھما دی۔ شہباز تھیلی لے کر مسکرایا۔ میں یہ تھیلی تمہاری بچے کی نظر کرتا ہوں صاحب، شہباز نے کہا۔ مجھے خوب دیکھ کر پہچان لیں، میں شہباز ہوں، اور جس نے تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے مجھے بدنام کرنا چاہا وہ خان زادہ یہ ہے، مگر میں اس کا نام اور قبیلے کا نام نہیں بتاؤں گا۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا یہ ہماری اورکزئی قبیلے سے نہیں ہے۔ اگر میں نے اس کا نام اور قبیلے کا نام بتا دیا تو اس کے والد کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اس کے والد میرے والد کے دوست ہیں۔ کیپٹن جیمز کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ اس نے شہباز سے کہا، کیا میں تم سے ہاتھ ملا سکتا ہوں شہباز بہادر؟ ضرور، شہباز مسکرا کر بولا۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر کہا، کبھی آپ سے میدان میں ملاقات ہوگی صاحب۔ کیپٹن جیمز سسکتی ہوئی بچی کو لے کر واپس چلا گیا۔ چلیے خان زادے، واپس چلیں۔ شہباز نے اپنی رائفل کی نال نور خان کی طرف کر دی، پھر اس نے اپنے ایک ساتھی نجف خان کو آواز دے کر کہا، نجف خان، مہمند قبیلے کی طرف چلو۔ وہ سب مہمند قبیلے کی طرف چل دیے۔ جب قبیلے کی سرحد نظر آنے لگی تو شہباز خان اپنے ساتھیوں سے بولا، تم خان زادے اور اس کے جگری دوست پر یہی نظر رکھنا، میں ابھی آیا۔ شہباز اپنا گھوڑا آگے بڑھا لے گیا۔ اس کا رخ آبادی کی طرف تھا۔ آبادی میں پہنچ کر اس نے سردار ہلال خان کا گھر پوچھا اور پھر گھر کے سامنے گھوڑے سے اتر گیا۔ دروازے کی کنڈی اس نے کھٹکھٹا دی۔ کون ہے؟ سردار کی بھاری آواز سنائی دی اور پھر وہ باہر آ گیا۔ شہباز نے اسے جھک کر سلام کیا اور بولا، قبلہ، میں سردار ترے خان اورکزئی کا بیٹا ہوں۔ کچھ عرصہ ہوا میں نے نور خان سے 2000 روپے ادھار لیے تھے، وہ روپے میں اس وقت واپس کرنے آیا ہوں۔ سردار ترے خان کا نام سنتے ہی ہلال خان نے شہباز کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ ارے بیٹا، تم اتنے بڑے ہو گئے، ہلال خان نے بڑی محبت سے کہا۔ سردار ترے خان تو خیریت سے ہیں، آپ کی عنایت ہے، شہباز نے جواب دیا۔ پھر روپوں کی تھیلی ہلال خان کو پکڑا کر کہا، میں جلدی میں ہوں قبلہ، آپ نور خان کو یہ روپے دے دیجیے گا۔ ہاں، میں نے ان کا سود نہیں دیا، کیونکہ ایک دوست دوسرے دوست سے سود نہیں لیتا۔ ارے بیٹے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہلال خان بولا، میں تمہیں شربت پلائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ پھر اندر سے شربت منگوایا اور شربت پی کر شہباز واپس چل دیا۔ نورا اپنے ساتھیوں کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا۔ شہباز خان اور اس کے ساتھی بندوقیں واپس کر کے جا چکے تھے۔ انہوں نے کارتوس نکال کر بندوقیں واپس کی تھی۔ نورا کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ اس خنزیر کے بچے شہباز سے بدلہ نہیں لیا تو میرا نام نور خان نہیں۔ نورا نے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ کچھ بھی ہے خان، اورکزئی کا جوان ہے بہادر، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ خاموش، نورا نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا۔ سب منہ لٹکائے قبیلے میں داخل ہوئے۔ گھر پہنچتے ہی نورا کے والد سردار ہلال خان نے اس سے کہا، کہاں گیا تھا نورا؟ یہاں تیرا دوست شہباز آیا تھا،
اس نے تجھ سے جو 2000 روپے ادھار لیے تھے وہ لوٹا گیا ہے، یہ لے سنبھال اپنی رقم۔ نورا سر جھکائے اپنے باپ کی بات سنتا رہا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے شہباز نے پانی میں بھیگا ہوا کوڑا اس کی ننگی پیٹھ پر مارا ہو۔ اسی خیالی کھوڑے کی نیلی دھار نورا کے دل پر نشان چھوڑ گئی، کبھی نہ مٹنے والا نشان۔ فنی خان نشانہ عباس کی سفارش سن کر ہی سردار ترے خان نے سارے قبیلے کے سامنے بزرگ پرانے جنگ باز بہادروں میں خشک میوے بانٹے۔ بیٹے شہباز، ترے خان نے بیٹے کو مخاطب کیا، ہمارا قبیلہ کبھی عورت اور کسی معصوم بچے پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ دوسرے یہ کہ ہمارے قبیلے کا بہادر خدا کو پیارا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ ہمارے قبیلے کے جوانوں کا خون ان کے پنجوں پر گرتا ہے، ایڑیوں پر نہیں۔ میں اورکزئی قبیلے کی عزت و حرمت تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ شہباز نے سب کے روبرو سر جھکا کر وہ تمام شرائط قبول کر لی جو اس کے باپ نے بیان کی تھی۔ سردار ترے خان نے اسے لال ریشم کے دھاگے کا ایک عقدہ دیا اور کہا، ایک بات رہ گئی، ہم بہادر کی عزت کرتے ہیں، دوست ہو یا دشمن مگر بہادر ہو۔ جب کوئی بہادر دشمن ہمارے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو ہم یہ لال ریشمی دھاگا اس کی کلائی پر باندھ دیتے ہیں۔ شہباز نے لال ریشمی دھاگے کا کچا لے لیا۔ اس دن سے شہباز اپنے جنگل کا شیر بن گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 40 ساتھیوں کا گروہ تھا۔ اس کے 2 خاص دوست تھے، ایک تو فرید اور دوسرا اسلم۔ فرید گھڑ سواری میں بے مثال تھا، اسلم کا سینہ پتھر کی سل جیسا مضبوط اور چوڑا تھا۔ کشتی لڑنے اور پنجہ کشی میں دور دور تک اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ شہباز پہلوان بھی تھا اور گھڑ سوار بھی، مگر وہ اپنی ان 2 بازوں پر ناز کرتا تھا۔ دوسرے ہی روز سے شہباز انگریزی چوکیوں پر عقاب کی طرح جپٹنے لگا۔ 15 دن کے اندر اندر اس نے 10 رائفلیں اور جمروز سے آتا ہوا سرکاری خزانہ لوٹ لیا۔ سرکاری خزانے کے لوہے کے صندوق میں 20,000 روپے ملے۔ شہباز کے 4 ساتھی اس خونریز مارکے میں کام آئے۔ شہباز اپنے ساتھیوں کی لاشیں پیچھے چھوڑ کر کبھی نہیں آتا تھا۔ بھاری گولہ باری کے باوجود اس کے ساتھی 4 لاشوں کو اپنے گھوڑوں پر لاد کر واپس آ گئے تھے۔ شہباز کی بہادری اور دلیری دے کر انگریز بھی اش اش کر اٹھے تھے۔ اب اس کا لقب سرباز پڑ گیا تھا، سر کی بازی لگانے والا۔ وہ شہباز سرباز کہلانے لگا تھا۔ دور دور تک پٹھان قبیلوں میں اس کے نام کی عزت اور شہرت تھی۔ سبھی کا کہنا تھا کہ پٹھانوں میں طویل عرصے بعد کوئی بہادر جوان پیدا ہوا ہے جس نے انگریز دشمن سے بھی اپنی بہادری کا لوہا منوایا ہے۔ جمرود میں ہونے والی کانفرنس میں اسٹیشن کمانڈر میجر وینورتھ نے غیر جانبداری سے کام لیتے ہوئے شہباز کی دلیری کو سراہا۔ اس نے کہا تھا، سرحد کی چوٹیوں کی دھندلی لکیر کے اس پار ہر صبح سورج آہستہ آہستہ سر اٹھا کر ابھرتا ہے اور پھر شام کو جیسے آپ ہی اپنی قبر میں اتر جاتا ہے۔ مگر ایک اور بھی آوارہ سورج ہے، وہ جب چاہے تب سرحد کی دھندلی لکیروں کو پار کر کے نکلتا ہے اور ڈوبتا رہتا ہے۔ یہ نڈر اور ضدی آوارہ سورج شہباز سرباز ہے۔ اس کے ساتھی سورج کی کرنوں کے مانند اس کی چاروں طرف چکا چوند کر دینے والی رفتار سے منڈلاتے رہتے ہیں۔ کاش ہم اس آوارہ سورج کی روشنی کو اپنے قبضے میں لا سکیں۔ بلا شبہ شہباز ایک آوارہ سورج ہی تھا۔ جب اس کا دل چاہتا وہ سرحد پار طلوع ہو جاتا اور جب اس کا جی کرتا سرحد کی اوٹ میں غروب ہو جاتا۔ اب تک انگریز اسے قابو میں کرنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل سر ہیرالڈ ڈین نے ایک بڑی کانفرنس پشاور میں کی تھی۔ شہباز کی سرگرمیوں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس کی رائے تھی کہ جمرود کے قلعے سے گارڈن ہائی لینڈر کی ایک کمپنی طلب کر لی جائے، مگر میجر پیٹرک نے اس سے اختلاف کیا۔ میجر پیٹرک نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ اس سے جمرود کے قلعے کی ذمہ داری و حفاظت مخدوش ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ ہندوستان کے کسی رسالے کا اسکواڈرن بلا لیا جائے جس کے سوار منتخب بہادر ہوں۔ کرنل ڈین نے پیٹرک کی دلیل کو تسلیم کر لیا۔ تمہارا مشورہ میری رائے سے بہت بہتر ہے، میں کل ہی CNC کو اس سلسلے میں لکھوں گا۔ کرنل ڈین بولا۔ سندھ ہارس ان دنوں لاہور چھاؤنی میں پڑا ہوا تھا۔ میجر کاکرن کا اسکواڈرن اس وقت ہیوک ڈیولز کے نام سے مشہور تھا۔ جس روز سندھ ہارس کا ریجمنٹ ڈے منایا گیا تھا اس دن کاکرن کے اسکواڈرن کے کرتب دے کر پورا لاہور انگشتے بدندہ رہ گیا تھا۔ کاکرن خود ایک تجربہ کار گھڑ سوار تھا جو زمین کے اندر گز بڑے گھڑے کیلے کو نیزے اور تلوار سے اکاڑتا ہوا آندھی کی طرح نکل جاتا تھا۔
اس کے رسالے کے سبھی سوار چھٹے ہوئے ہیرے تھے۔ وہ اپنے ہر ایک سوار پر ناز کرتا تھا۔ جب کرنل ڈین کا پیغام آیا تو میجر کاکرن کا اسکواڈرن ہی سرحد کے لیے چنا گیا۔ اس رات میجر کاکرن نے خوب ڈٹ کر شراب پی تھی۔ سارا اسکواڈرن لنگر میں شراب اور گوشت پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسرے اسکواڈرن چھپے ہوئے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کتنا خوش نصیب تھا میجر کاکرن، سبھی افسر میس میں یہ دبی زبان میں کہہ رہے تھے۔ ہفتے بھر کے اندر میجر کاکرن اپنے بہادر سواروں کو لے کر سرحد پہنچ گیا تھا۔ سارا اسکواڈرن بانٹ دیا گیا تھا۔ 6 چوکیوں پر آدھا آدھا ٹروپ تعینات کر دیا گیا تھا۔ 5 نمبر چوکی کے آس پاس شہباز کے 3-4 حملے ہو چکے تھے۔ اس چوکی کے قریب ہی درے کے اندر ڈاک گاڑی کی بگی نکلتی تھی۔ فوج کا خزانہ بھی خچروں کی پیٹھ پر لاد کر آس پاس کی چوکیوں پر جاتا تھا، اس لیے 5 نمبر چوکی ایک اہم چوکی تھی۔ اس چوکی سے تقریباً 400 گز دور زکا خیل قبیلے کا گاؤں تھا۔ قبیلے کے سردار بہرام خان کو انگریز انتظامیہ ہر سال 6000 روپے دیتی تھی۔ سلے داری کی اس رسم کا فائدہ یہ تھا کہ یہ پٹھان بھی انگریزوں کی طرف سے اکا دکا حملوں میں مدد دیتے تھے۔ میجر کاکرن نے 5 نمبر چوکی پر اپنے سب سے بہادر اور بہترین دفعیدار درگا سنگھ کو بھیجا۔ درگا سنگھ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی ایک آفت بن جاتا تھا۔ میجر کاکرن اسے خود سے بہتر سوار مانتا تھا۔ درگا سنگھ کے ستے ہوئے بدن اور چیتے جیسی کمر پر سب کی نظر یک بار کی ٹھہر جاتی تھی۔ درگا سنگھ کے کرتب پوری پلٹن میں مشہور تھے۔ 5 نمبر چوکی کے گشت اور چوکسی سے شہباز خان کی آزادی میں بھی فرق آیا تھا۔ اس دن شہباز نہیں نکلا بلکہ فرید خان ٹکڑی لے کر درے کے پاس راشن اور شراب کی پیٹیوں سے لدے خچروں کی قطار پر نظریں لگائے بیٹھا رہا۔ جس وقت فرید اپنے ساتھیوں کو لے کر ان پر ٹوٹا، اسی وقت درگا سنگھ کے 10 سواروں نے دوڑتے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے اتنے صحیح نشانے لگائے کہ فرید اپنے دونوں ساتھیوں کو کھو کر بھاگ گیا۔ دونوں لاشوں کو پیچھے چھوڑ کر آنا فرید کو کھٹک رہا تھا۔ حملہ ناکام ہونے پر فرید پل پلٹا۔ وہ سفید جھنڈا لہراتا ہوا درگا سنگھ کے سواروں کے پاس آیا۔ درگا سنگھ نے اسے قریب آنے کی اجازت دی۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمیں اپنے بہادروں کی لاشیں اٹھانے دی جائیں۔ دور ہی سے فرید چلایا۔ درگا سنگھ بھی ایک بہادر راجپوت تھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، ہتھیار ہمارے اور لاشیں تمہاری، تم لاشیں لے جا سکتے ہو۔ پھر فرید اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر آیا اور اپنے مقتولوں کی لاشیں گھوڑوں کی پیٹھ پر لاد کر لے چلے۔ چلتے وقت درگا سنگھ کو فرید نے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ گھورتے ہوئے اس نے درگا سنگھ سے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں سردار۔ جواب میں درگا سنگھ صرف مسکرا دیا۔ شہباز خان کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ تلملا کر رہ گیا۔ اس کے ساتھیوں کا حملہ نہ صرف ناکام ہوا تھا بلکہ 2 افراد بھی مارے گئے تھے۔ پھر جب فرید نے اس کافر ہندو دفعیدار کی دریا دلی بیان کی تو شہباز درگا سنگھ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ شاید شہباز کی لگن سچی تھی۔ 10 دن بعد ہی سندھ ہارس کی ایک تقریب تھی۔ سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ جب تک زکا خیل کے کئی لوگوں نے درگا سنگھ کی گھڑ سواری کے قصے دور دور تک مشہور کر دیے تھے، شہباز یہ قصے سن کر درگا سنگھ کو دیکھنے کے لیے اور بھی بے چین ہو گیا تھا۔ یوم سالگرہ پر رسالہ پلٹن میں بڑی سرگرمی تھی۔ میدان صاف کر دیا گیا تھا اور چونے سے لکیریں کھینچوا دی گئی تھیں۔ ایک طرف رنگ برنگے شامیانے تنے تھے۔ کرسیوں پر افسران اور ان کی اہل و عیال کو بیٹھنا تھا۔ سب سے پہلے میجر کاکرن نے سٹیج پر آ کر کرنل ہائیڈ فروسٹ کا خیر مقدم کیا اور شروعات کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے کے بعد سوار بڑکیلی وردیاں زیب تن کیے میدان میں اترے۔ زمین میں گھڑے کیلوں کو نیزوں سے اکاڑ کر وہ اپنے گھوڑوں پر آندھی کی طرح بھاگنے لگے۔ میجر کاکرن جب گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑا تو اس نے 2 کیلے اکھاڑے، ایک نیزے سے اور دوسرا پرتی کے ساتھ نیام سے نکالی ہوئی تلوار سے۔ سارا میدان دیر تک تالیوں سے گونجتا رہا۔ لوگوں کے ہجوم میں چادر اوڑے شہباز اور اسلم بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ فرید ادھر ادھر درگا سنگھ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میجر کاکرن کے بعد رسالے کے لیفٹیننٹ نیرس نے دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہوا میں پھینکی ہوئی کانچ کی بوتلوں کو گولیوں سے اڑا دیا۔ شہباز نے بھی اسے سر ہلا کر داد دی۔ آخر میں درگا سنگھ کا کرتب رکھا گیا تھا۔ دور سے درگا سنگھ گھوڑے پر ایک بت سا لگ رہا تھا۔ فرید نے شہباز کے کان میں سرگوشی کی، یہی ہے دفعیدار درگا سنگھ۔ کہتے ہیں آس پاس ایسا کوئی گھڑ سوار نظر نہیں آتا جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ شہباز نے دم بخود ہو کر درگا سنگھ کی طرف دیکھا۔
जमीन पर पीतल का एक कटोरा रख दिया गया था। उससे कुछ फासले पर ताश का एक पत्ता पड़ा था। दुर्गा सिंह जय दुर्गा माई का नारा मारता हुआ झपटा। पलक झपकते में उसने घोड़े पर बैठे बैठे तलवार को नियाम से खींचा और झुककर एक ही बार में कटोरे के 2 टुकड़े कर दिए। आगे बढ़ते ही उसने घोड़े की पीठ से बहुत नीचे झुककर तलवार की नोक से ताश का पत्ता छेद डाला और सामने से गुजर गया। आफरीन, शहबाज ने बेअख्तियार दाद दी। क्या शेर का बच्चा है। इसी के साथ शहबाज का हाथ उठा और उसने दुर्गा सिंह को सलाम किया। दुर्गा सिंह पलटकर फिर लाइन पर आ गया। इस बार उसके हाथ में एक राइफल थी। घोड़ा दौड़ाती हुई उसके आगे एक बोतल उछाली गई और दूसरी बोतल पीछे। दुर्गा सिंह ने पहले आगे वाली बोतल और फिर मुड़कर तेजी से पीछे वाली बोतल को गोली से उड़ा दिया। तालियों के शोर से पिंडाल गूंज उठा। शहबाज मुस्कुराता हुआ दुर्गा सिंह को घूरता रहा। तकलीफ खत्म होने पर शहबाज की जुबान पर दुर्गा सिंह ही का नाम था। वो सर हिला हिला कर कहता रहा, फरीद, काश मुझे भी दुर्गा सिंह का फन आता।